السلام علیکم ناظرین۔ انجینئر صاحب اور مفتی طارق مسعود سمیت وہ علماء جو پاکستان میں چلتے ہوئے نظام اور حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ تمام علماء متفقہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی غیر شرعی یعنی قرآن و سنت کے خلاف کام میں حکمرانوں کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ حاکم اچھا ہو یا برا ہو، جائز چیزوں میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جائز ہی مراد ہے، ظاہر ہے ناجائز تو ہمارے بیانات بتاتے ہیں کہ ہم ناجائز چیزوں میں کبھی بھی اطاعت کا حکم نہیں دیتے، جائز چیزوں میں اطاعت لازم ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے عدالتی خلا، ٹرانسجنڈر ایکٹ، توہین صحابہ اور ختم نبوت بل کی مثال پیش کی۔ اسی طرح انجینئر صاحب کے منہ سے بھی یہ جملہ ہم نے سنا ہے کہ شریعت کے خلاف کاموں میں حاکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بتا دیا آپ کو، چاہے اس زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے، جو قرآن و سنت کے دائرے میں آئے گا وہ اولی الامر منکم ہے۔ جی آج کل جو ہمارے حکمران ہیں یہ اولو الامر ہے، لیکن اطاعت آپ نے قرآن و سنت کے اندر اندر کرنی ہے بس۔ ناظرین، ہم پاکستان میں چلنے والے کچھ ایسے غیر شرعی اور غیر اسلامی کام اور احکام کی نشاندہی کریں گے جن کی اطاعت علماء کرام خود بھی کر رہے ہیں اور عوام سے بھی کروا رہے ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام مکمل طور پر غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے۔ مثلا چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، دانت کے بدلے دانت نہیں توڑا جاتا، گھر میں جھانکنے والے کی آنکھیں پھوڑنا قانوناً جرم ہے جبکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، قید یا عمر قید کی سزا دی جاتی ہے جو کہ غیر اسلامی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو علماء غیر شرعی کاموں میں حکمرانوں کی نافرمانی کے قائل ہیں، وہ علماء عوام کو پاکستانی عدالتوں سے رجوع کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں اور خود بھی ایسی عدالتوں سے کیوں رجوع کرتے ہیں؟ عدالتی نظام کے علاوہ مسلمانوں پر لگائے گئے غیر شرعی ٹیکسز، مثلا انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم ٹیکس، فیڈرل ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، کیپٹل ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ ایک ظلم ہے جس ظلم کو سہنے کی تبلیغ اور تلقین انجینئر سمیت بہت سے علماء کرام کرتے ہیں۔ وہی علماء جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کرنا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مسلمانوں اور کافروں پر برابر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ جیسی عبادات پر بھی پاکستان حکومت کی طرف سے ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں جن پر علماء کرام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بس اطاعت کیے جا رہے ہیں، خود سے فریب کیے جا رہے ہیں اور جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ ہم غیر اسلامی احکامات میں حاکموں کی اطاعت نہیں کرتے۔ علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مذکورہ مسائل میں حاکموں کی اطاعت نہیں کریں گے تو انارکی پھیل سکتی ہے۔ دراصل ان کو انارکی کا ڈر نہیں بلکہ اپنی جان کا خوف ہے۔ کاش ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ علماء کا اٹھا لیا جانا اور قید ہو جانا، لوگوں پر ظلم ہونا انارکی نہیں بلکہ انارکی یہ طاغوتی نظام ہے، جو نظام نہ صرف غیر فطری اصول پر مبنی ظلم و زیادتی کا مجموعہ ہے بلکہ خدا اور بندوں کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ انتشار یہ نہیں کہ افغانی 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہے بلکہ اشرف غنی کی حکومت قائم ہونا انتشار کہلاتا ہے۔ انتشار یہ نہیں کہ میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہو جائے بلکہ انتشار یہ ہے کہ مدینہ پر کافروں کا حکومت قائم ہو جائے۔ قیامت کے قریب ایسی خون ریز جنگ کا ذکر حدیث میں ملتا ہے جس جنگ میں اتنی قتل و غارت ہوگی کہ مسلمان کو مال غنیمت میں کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ ایک ایک گھر کے درجنوں افراد شہید ہوں گے اور اس خون ریزی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ نظام قدرت کا قیام ہوگا، حکم خداوندی کا نفاذ ہوگا۔ یہی مقصود مومن ہے۔ لیکن ہمارے مذہبی سکالرز اور علماء کی سوچ کی پسماندگی اتنی ہے کہ انہیں پاکستان میں چلتے ہوئے ظلم و جبر اور طاغوتی نظام کے خاتمے کے لیے درکار قربانی انارکی اور فساد لگتی ہے۔ ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ نظام بدلنا اور اس کے لیے قربانی دینا ناگزیر ہے۔ میں شہراز احمد ہوں، پینسیا کو دیکھتے رہیں، بہت شکریہ۔